السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی تھی اور اس پہ بیان جاری کیا تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 79، جس میں رب تعالیٰ کا کلیئر ارشاد ہے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اعمالوں کی وجہ سے آتی ہیں، جس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تو اس پہ ایک صاحب نے کمنٹ کیا اور سوال پوچھا ہے، آج اسی کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت آئم حسینی، لیکن مجھے یہ بتائیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہے، تو پھر فلسطین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی برے لوگ ہیں؟ کیا ان کے بھی اعمال خراب ہیں؟ پلیز رپلائی۔ حضرات گرامی القدر، اس چیز کو آپ پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ سن لیں۔ یہ آپ کی ذہنیت ہے، آپ کی تعلیمات ہے، آپ کی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی بھی گلی میں گھس سکتے ہیں، اور جبکہ یہاں پہ لین دین ہی نہیں ہے، فلسطین کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو آپ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اپنی بات کریے، یہی تو میں نے اس میں کہا کہ آپ اپنی بات نہیں کرتے، اپنی برائیوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، دنیا خراب ہے۔ جس طرح آپ نے کہا، اس نے یوزر نے، کہ فلسطین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے بھائی، تم اپنا خیال کرو نا، فلسطین کو چھوڑو۔ اور رہی بات فلسطین کی، تو آپ اس کے لیے سن لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطین کے اندر تمام ولی رہتے ہیں، ولی صفت لوگ رہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے فلسطین کے اندر ایک بھی گنہگار نہیں رہتا؟ فلسطین کے لیے ہماری تمام حمایتیں، فلسطین کے لیے ہماری بے شمار دعائیں، اللہ وہاں کی حالات کو سازگار کر دے، ان کو سلامت رکھے، ان کو شاد و آباد رکھے، ان کو تمام ظلم و جبر سے محفوظ رکھے، ہماری بے شمار دعائیں ہیں۔ لیکن آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی گنہگاری نہیں ہے، وہاں کوئی بے عملی نہیں ہے؟ وہاں پہ سب کے سب ولی پیدا ہوتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ارے وہاں پہ بھی فاسق و فاجر ہوں گے، وہاں پہ بھی سنت رسول کو کاٹ کے گٹر میں بہانے والے ہوں گے، وہاں پہ بھی بے نمازی ہوں گے۔ کوئی ضروری ہے؟ آپ کیسے دعوے کر سکتے ہیں بڑے بڑے فلسطین فلسطین فلسطین؟ بس خود کو بچنا ہے تو فلسطین کے اوپر ڈال دو، ادھر کہہ دو ادھر کہہ دو۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کی بات کرنا چھوڑ دیں، خود کی بات کریں۔ اور رہی بات کہ فلسطین کے اوپر پھر چلیے ایک منٹ کے لیے مان لیں فلسطین صحیح ہے، ایک دم صحیح ہے، بالکل اچھے لوگ ہیں، نمازی، پرہیزی، ولی صفت لوگ ہیں، پھر وہاں پہ کیوں آ رہی ہے؟ سنیے، آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 لوگ آپ رہتے ہیں، بہن بھائی ماں باپ سب مل کے آپ لوگ رہتے ہیں، بیوی بچے جو بھی آپ سمجھ لیں۔ ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، شدید بیمار ہو جاتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بھی فیملی کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، کیا وہ ایک شخص ہی پریشان ہوگا بیماری سے؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ رہنے والے 4 اور شخص بھی، وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، ان کا بھی بی پی اوپر نیچے ہو جائے گا کہ یار یہ اس کو بیمار دیکھ دیکھ کے جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ اس کی تیمارداری، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا خیال کرنا، اس کے اندر لوگوں کے اوپر برڈن آتا ہے، لوگ پریشان ایک کے ساتھ میں 4 اور ہوتے ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ ہوتا ہے نا، ہماری ذہن کے اوپر بھی بوجھ ہوتا ہے نا۔ لیکن اسی طرح سے جب چند مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ کرتے ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں، شراب پیتے ہوں، جوا کھیلتے ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، چغلی کرتے ہوں، گالی بکتے ہوں، نہ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہوں، کسی بھی طرح کا گناہ کرتے ہوں، تو پھر اس کا نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو دھوپ دیتا ہے، ایک مخصوص گھر نہیں کہ بھئی یہ نیک کا گھر ہے تو اس پہ دھوپ دے دیتا ہوں، یہ گنہگار کا گھر ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب بارش برستی ہے تو وہ پورے علاقے پہ برستی ہے، ایسا نہیں کہ گنہگار کے گھر پہ برسے اور پارسا کے گھر پہ نہ برسے، پارسا کے گھر پہ برسے گنہگار کے گھر کو چھوڑ دے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس کی چپیٹ میں سب آتے۔ اس کی سب سے بڑی جیتی جاتی مثال ہے کورونا، ابھی ریسنٹلی گیا ہے، 1-2 سال پہلے، تو اس کی چپیٹ میں کون کون نہیں آیا؟ پوری دنیا جس کی چپیٹ میں تھی۔ کیا اس میں نیکوکار انتقال نہیں کرا؟ کیا اس میں نیکوکار لوگ انتقال نہیں کیے؟ کیا اس میں اچھے اور پارسا لوگ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے؟ کیا اس میں گنہگار نہیں مرے؟ نیک نمازی، پرہیزگار نہیں مرے؟ مرے نا، اس دنیا سے رخصت ہوئے نا۔ تو اسی طرح اس سوچ اور فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ پر کوئی بات آئے تو دوسرے پر ڈال دو، اس جہالت سے، اس گمراہی سے نکلو، آپ اپنی غلطیاں، اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھو، انہیں سدھارنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ کسی اور پہ انگلی اٹھاؤ۔ بہت بہت شکریہ، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، آپ کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صرف سوال جواب سے نکل کر اچھی چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بھائی چارہ، خلوص، محبت ہماری قوم کو عطا فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔